حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیسری کہانی، جادوگروں کے مقابلے اور فرعون کا غرور۔ یہ کہانی قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہے، جن میں سورت طٰہٰ، سورت الشعراء، سورت الاعراف اور سورت یونس شامل ہیں۔ اس کہانی کا پس منظر وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو پیغام دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان پر ظلم نہ کرے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے دلیل مانگی کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم سانپ بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن گیا۔ یہ دونوں معجزات اللہ کی طرف سے تھے تاکہ فرعون کو سچائی کا یقین آئے۔ فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تو محض جادو کا کمال ہے۔ اس نے پورے مصر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ایک دن مقرر ہوا، میدان سجا اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ جادو کے اثر سے رینگنے لگیں جیسے وہ سانپ بن گئی ہوں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بظاہر ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ سانپ بن کر جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے حکم کے بغیر ایمان لایا تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر سچے ایمان والے بن چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے رب پر ایمان لایا ہے۔ اب تم جو چاہو کر لو، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ ایک، اللہ کے نبیوں کو جب بھی مشکلات آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ دو، جادوگروں کی توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی کو پہچان کر کوئی بھی ایمان لا سکتا ہے، چاہے وہ پہلے کتنی ہی گمراہی میں ہو۔ تین، ایمان کی اصل قیمت ثابت قدمی ہے۔ جادوگر جانتے تھے کہ ان کو دنیاوی عذاب دیا جائے گا، لیکن آخرت کی نجات کے لیے انہوں نے ہر تکلیف کو قبول کیا۔ یہ کہانی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہر حال میں غالب کرتا ہے۔ فرعون کی طاقت، اس کی فوج اور اس کے درباری سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے آگے بے بس ہو گئے۔ اس واقعے میں ہمیں جادو اور معجزے کے فرق کو بھی واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ جادو محض نظر کا دھوکا ہوتا ہے، جبکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے جو نہ صرف حقیقت ہوتا ہے بلکہ دلوں کو بدلنے والا بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اس کہانی کا مرکز ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھا۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھا۔ یہی یقین انسان کو کامیابی دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ جادوگروں کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سچائی جب سامنے آتی ہے تو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ جو لوگ فرعون کے دربار میں اس کی مدد کے لیے آئے تھے وہی چند لمحوں میں اس کے مخالف بن گئے۔ یہ تبدیلی ایمان کی طاقت ہے۔ اس پوری کہانی میں ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار اسے شکست ہوتی ہے۔ فرعون کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ ختم کر دیا۔ یہ سبق ہر دور کے انسان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مشن کو نہایت صبر، ہمت اور حکمت کے ساتھ انجام دیا۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کی کہانیاں نہ صرف ایمان کو تازہ کرتی ہیں بلکہ عمل کی دعوت بھی دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔
یہ کہانی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، سچائی کی تلاش اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو صرف سنانے کے لیے نہ رکھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان سے سبق لیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کریں اور دین حق پر ثابت قدم رہیں۔